اگر کوئی پوچھے کہ دنیا کی خوبصورت ترین جگہ کون سی ہے تو بلا شبہ آپ کے ذہن میں کشمیر، میرون بیلز یا سوئٹزرلینڈ کا نام آئے گا۔ لیکن اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ دنیا کی پوری اسرار ترین عمارات کہاں پائی جاتی ہیں تو اس سوال کا جواب ہے مصر یعنی ایجپٹ۔ جی ہاں، جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے اس میں بہت سے اسرار ایسے ہیں جو انسانی عقل کی سمجھ میں نہیں آتے۔ اگرچہ آج سائنس بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے مگر پھر بھی بہت سی چیزوں کے راز آج بھی سربستہ ہیں۔ ان عمارات کو دیکھ کے یہ سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ آج سے صدیوں پہلے جب وسائل بھی محدود تھے یہ اہرام کیسے تعمیر کیے گئے۔ اہرام مصر کی سب سے حیران کر دینے والی چیز اس کی بناوٹ ہے۔ اہرام کو دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ 4000 سال پہلے جبکہ ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں تھی تو کس طرح 250 ٹن وزنی پتھروں کو 6000 فٹ کی بلندی تک پہنچایا گیا اور پھر ان کو ایک دوسرے کے اوپر جیسے 2 کلو وزنی پتھروں کو رگڑا جاتا ہے اسی طرح رگڑ کر نیچے والے پتھروں کو پیالہ نما اور اوپر والے پتھروں کو گولائی کی شکل دے کر اس طرح جوڑ دیا گیا ہے کہ اس کے درمیان انچ کے 10ویں حصے کے برابر بھی جگہ نہیں بچتی۔ یاد رہے کہ یہ پتھر سینکڑوں ٹن وزنی تھے۔ ان میں میتھ کا ایسا بہترین استعمال کیا گیا ہے کہ میتھ کے اصولوں کو دیکھ کر جدید سائنس بھی ششدر رہ جاتی ہے اور سائنسدانوں کی زبانیں گونگ ہو جاتی ہیں۔ آج کے ایک سپر کمپیوٹر کو جب ایک اہرام کا ڈیزائن تیار کرنے کا کام دیا گیا تو اہرام کا ڈیزائن اور استعمال کیے گئے ریاضی کے اصول اتنے پیچیدہ تھے کہ سپر کمپیوٹر کو صرف ڈیزائن بناتے ہوئے 1000 گھنٹے لگ گئے۔ اس کے ڈیزائن میں میتھ کا بھرپور استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کہ جب گرمیوں کے موسم میں جب پتھر تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو یہ اس کو بھی جھیل لیتا ہے۔ 250 ٹن وزنی پتھروں کو سطح زمین سے 6000 فٹ اوپر لے جانا آج کے جدید ترین ہیلی کاپٹر کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، ہوائی جہاز اتنا وزن اٹھا سکتے ہیں مگر مطلوبہ مقام تک بالکل درست سمت میں پہنچانا ان کی اوقات سے باہر ہے۔ ان پیرامڈز کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کا درجہ حرارت ہمیشہ زمین کے اوسط درجہ حرارت کے برابر رہتا ہے، یعنی 20 ڈگری۔ باہر چاہے آندھی ہو، بارش ہو، گرمی ہو، سردی ہو، اندر کا موسم مستقل 20 ڈگری ہی رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے آج کا ایئر کنڈیشن۔ 4000 سال پہلے یہ ٹیکنالوجی ان کے دماغ میں کیسے آئی؟ یہ واقعی ایک حیران کر دینے والی بات ہے۔ آپ مزید حیرانی میں گرتے چلے جائیں گے جب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ پیرامڈز بالکل آسمانی ستاروں اور کہکشاؤں کی پوزیشن کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں۔ مصر کے پیرامڈز کی تعمیر میں فلکیات کی مدد سے انجینئرنگ کے شواہد بھی پائے گئے ہیں، جیسے کہ تینوں پیرامڈز ارین رقم کے 3 ستاروں کی سیدھ میں ہیں۔ برسوں سے سائنسدان ان پیرامڈز کے راز جاننے کی کوشش میں لگے ہیں لیکن ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ملی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہ ہونے کے باوجود اتنی مہارت سے اور اتنا ایکوریٹ کیسے ڈیزائن کر لیا گیا۔ ان اہراموں کی تعمیر کے متعلق کئی روایات منسوب کی جاتی ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے یہ کام انسانی ہاتھوں کے بس کا ہرگز نہیں، یہ جنات یا کسی غیبی مخلوق کی کارستانی ہے۔ اس امپوسیبل سی چیز کو دیکھ کر بہت سارے تھیورسٹ یہ مانتے ہیں اس وقت زمین پر ایلینز آئے تھے اور اتنی جدید ٹیکنالوجی وہی اپنے ساتھ لائے تھے اور اسی کی مدد سے ان پیرامڈز کو انہوں نے بنایا، اور یہ ایلینز انہی تاروں سے آئے تھے، اس لیے کہ زمین پر رہتے ہوئے اوپر فضا سے دیکھے بغیر اتنا پرفیکٹلی الائن ہونا ممکن نہیں۔ پیرامڈز کو ایلینز نے بنایا یا انسان نے، اس بات کو کوئی نہیں جانتا، لیکن ایک بات صاف ہے کہ پیرامڈز اور ان تاروں کا آپس میں کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے۔ کچھ تھیورسٹ یہ کہہ رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، یہ ایلینز انہی تاروں میں رہتے تھے اور یہ پیرامڈز انہوں نے اپنے ساتھ کنیکشن کو دکھانے کے لیے بنائے تھے۔ اور دوسری تھیوری یہ ہے کہ یہ پیرامڈز مصر کے بادشاہوں کی قبروں کے طور پر بنائے گئے۔ اس وقت کے بادشاہ اپنی لاش کو ممیفیکیشن کے ذریعے ممی میں تبدیل کرواتے تھے اور اپنی لاش کو محفوظ کرواتے تھے۔
ان میں ابھی تک بے شمار ایسے چیمبر اور کمرے موجود ہیں جہاں انسان ابھی تک نہیں پہنچ سکا۔ پیرامڈز کی شمالی جانب اس میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ اندر بہت سی راہداریاں ہیں اور کمرے ہیں، اور مرکز میں وہ کمرہ ہے جس کو بادشاہ کا کمرہ کہا جاتا ہے۔ اس میں سرخ پتھر کا چبوترا ہے۔ مصر کے ان عظیم اہراموں کو لے کر اکثر سوال اٹھائے جاتے رہے ہیں کہ بغیر مشینوں کے، بغیر جدید آلات کے، مصریوں نے کیسے اتنے وزنی پتھروں کو 455 فٹ کی بلندی تک پہنچایا؟ کیا ایسا ممکن تھا کہ قدیم مصریوں کو ٹھیک ٹھیک حساب اور فلکیات کا علم رہا ہوگا؟ ڈیوڈ ڈوویٹس فرانچ سائنسدان نے اہرام مصر خصوصاً خوفو اہرام کی تعمیر کے سلسلے میں اپنا نظریہ پیش کیا کہ اہرام کو قدرتی حالت میں پائے جانے والے سنگ آہک کو استعمال کر کے بنایا گیا ہے۔ اس سائنسدان کے نزدیک اہرام سے متعلق تمام نظریے غلط ہیں کہ اہرام کو بڑے بڑے گرینائٹ کے پتھروں کو تراش کر بنایا گیا ہے اور ان پتھروں کو بتدریج اونچائی کی جانب جانے والے راستے کے ذریعے اوپر پہنچایا گیا، بلکہ اس کے نظریے کے مطابق یہ اہرام مصنوعی پتھروں سے بنایا گیا ہے۔ اس سائنسدان نے اپنے تجربوں میں واضح کیا ہے یہ گرینائٹ نہیں بلکہ مصنوعی طور پر بنائے گئے پتھر ہیں۔ موجودہ دور میں اہرام پر کافی تحقیق ہوئی ہے، بلکہ آج بھی اہرام مصر کے بارے میں تحقیقی کام چل رہا ہے۔ بعض اوقات جب اس تحقیق کے نتیجے سامنے آتے ہیں تو پرانے بیان کردہ قیاسات کی نفی ہوتی ہے اور ایک نیا نظریہ پیش ہوتا ہے۔ اس طرح اہرام مصر دنیا کی ایک ایسی عمارت بن گئی ہے جس کے بارے میں بیان کردہ حالات اور اعداد و شمار سب سے زیادہ متنازع ہیں۔ جو نظریہ کچھ حد تک قابل قبول نظر آتا ہے وہ مصنوعی پتھروں کا ہے۔ اس نظریہ کے مطابق پتھروں کو بنایا گیا، کام کرنے والے مزدوروں نے پتھر بنانے کا سامان، دوسری ضروری اشیاء تدریج اونچے ہوتے راستے کے ذریعے اوپر منتقل کیا، اور حسب منشا سائز کے سانچوں میں اس ساز و سامان کو انڈھیل کر انہیں بڑے غور و خوض کے بعد دور حاضر کے محققین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ صرف خوفو کا اہرام ہی نہیں بلکہ مصر کے فراعنہ کی تمام تعمیرات میں یہی ٹیکنیک اپنائی گئی۔ اہرام کے ان بڑے بلاکس کا ایکس رے تجزیہ کرایا گیا تو اس میں ایئر ببلز کی موجودگی کا پتہ چلا، جو ممکن ہے اس وقت پیدا ہوئے ہوں گے جب سانچوں میں مٹی ڈالی جا رہی ہوگی۔ عام طور پر یہ بلبلے پانی کی تبخیر کے وقت پیدا ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اہرام مصر کے بڑے پتھروں کو مٹی سے بنائے جانے سے متعلق تھیوری کو 1981 میں پیش کیا، اور 2006 میں مختلف سائنسدانوں نے اس نظریہ کو تجربہ گاہوں اور دوسرے مقامات پر تجربات کے ذریعے صحیح ثابت کیا۔ شام کے دھندلکے میں جب سورج کی کرنیں ان فلک پوش عمارتوں سے ٹکراتی ہیں تو ایسا جادوئی منظر تخلیق ہوتا ہے جو کہ محو نظارہ لوگوں کو مبہوت کر دیتا ہے، اور تب بے اختیار ذہن میں خیال آتا ہے کہ بادشاہ کے لیے مقبرے بنانے والے خود بھی تو اپنے فن کے بادشاہ ہی تھے۔